ون بات یہ ہے کہ پہلے تو ڈیمینشیا زیادہ رسک جو ڈیمینشیا کا ہوتا ہے 65+ پہ ہوتا ہے. 65 سے ارلیئر ایج میں چانسز ہوتے ہیں ڈیمینشیا کے، پری سینائل ڈیمینشیا جسے ہم کہتے ہیں، لیکن رسک از مچ لوور. پہلی بات ہے تو 65+ میں جو ہے نا پھر رسک تقریباً 5% لوگوں میں ڈیمینشیا ہونے کا ہوتا ہے، 100 میں سے 5. ڈیمینشیا صرف میموری لاس نہیں ہے، یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب برین میں شرنکیج آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا سکڑنا شروع ہوتا ہے، ٹرافک چینجز جیسے ہم میڈیکل ٹرمز میں کہتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ جب فرنٹل، خاص طور پہ جو مین ایریاز ہیں دماغ کے، وہ فرنٹل اور ٹیمپورل لوب ہیں جو زیادہ چینجز اس میں آتے ہیں. اب ہوتا اس کے ساتھ یہ ہے کہ صرف میموری کے چینجز نہیں، کبھی کبھی میموری کے چینجز آنے سے پہلے پرسنالٹی چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، ایموشنل چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، بیہیورل چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب لوگوں کے موڈ سوئنگز ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ڈپریشن میں جاتے ہیں، کچھ اچانک سے اریٹیبل ہو جاتے ہیں، ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں، ان کی پرسنالٹی چینج ہوتی ہے اگر خاص طور پہ فرنٹل لوب اگر انوالو ہو تو. کچھ لوگ ڈس انیبیٹڈ ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کچھ اس طرح کی غیر اخلاقی قسم کی حرکتیں کرنے لگتے ہیں جو کہ نارمل نہیں ہوتی ان کی پرسنالٹی کے حساب سے، جو کہ ڈیمینشیا کا حصہ ہو سکتی ہیں. اور میموری لاس اٹ سیلف از دا کی جو مین ایک سمٹم ہے. جب اسیسمنٹ ہوتی ہے نا تو ہم اسے ڈفرینٹ لیولس پہ اسیس کرتے ہیں اور پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی اور ایشو تو نہیں ہے. ایک ٹرم ہے سوڈو ڈیمینشیا جو ہم کہتے ہیں نقلی ڈیمینشیا. اب ہوتا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ ڈپریشن کا شکار ہے اور اس کے ساتھ اس کی فوکس اور کانسنٹریشن صحیح نہیں ہے، جو کہ کئی لوگوں میں انزائٹی اور ڈپریشن کیسے ہوتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں پھر ان کے ساتھ میموری لاس، شارٹ ٹرم میموری لاس کامن ہوتا ہے. یو کین ٹیک میں جب تک وہ یہ بتا بھی دوں دیکھنے والوں کو کہ اگر آپ کو بھی اس طرح کا کوئی پرابلم ہے یا محسوس ہوتا ہے تو اسکرین کے اوپر نمبر جو ہم چلا رہے ہیں اس کے اوپر آپ کال کر کے ڈاکٹر صاحب سے ابھی سوال کر سکتے ہیں. اس حوالے سے خاص طور پہ کنفیوژن جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ آیا ہمارے ساتھ کوئی یہ مسئلہ تو نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو نمبر نیچے جو ہے وہ چلائیں گے ابھی، اس کے اوپر آپ کال کریں اور کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب پلیز. تو کیونکہ اب اولڈ ایج میں جب ہم آتے ہیں اور جب ڈیمینشیا کی بات کرتے ہیں تو 4 چیزیں خاص طور پہ دماغ میں رکھنی چاہیے. ایک ہے ڈپریشن، جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، جس کے ساتھ سوڈو ڈیمینشیا اور کانسنٹریشن ایشوز، شارٹ ٹرم میموری کے پرابلمس، اور لگتا ہے کہ میموری فرگیٹفل ہے اور ایج بھی 65+ ہے اور لوگ خود سوچنے لگتے ہیں کہ کیا پتہ اس کو ڈیمینشیا کا مرض ہو، لیکن ہوتا نہیں ہے، وہ ڈپریشن ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈیلیریس ہو جاتے ہیں. اب ہوتا ڈیلیریم کا مطلب کیا ہے؟ ڈیلیریم از این میڈیکل ٹرم فار کوئی بھی اور بیماری ہے، جیسے شوگر کی بیماری ہے یا بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا کڈنیز کمپرومائزڈ ہیں یا کوئی بھی اور انفیکشن ہو رہی ہے، UTI ہو رہا ہے جیسے پیشاب کی انفیکشن ہے. تو ہوتا ہے کہ پیشنٹ خاص طور پہ بڑی ایج میں کنفیوژنل اسٹیٹ میں جا سکتا ہے. جب وہ کنفیوژنل اسٹیٹ میں جائے گا وہ ڈس اورینٹیڈ ہو سکتا ہے، اس کو نہیں پتا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میں کس جگہ پہ ہوں، آج دن کون سا ہے، آج تاریخ کون سی ہے، میں کس سے بات کر رہا ہوں. کبھی کبھی وہ سوچتا ہے کہ میں کمپلیٹلی وہ ابھی ایک پیشنٹ ہے میرے پاس داخل، وہ ڈس اورینٹیڈ ہے بیسکلی، ناٹ بیکاز ہی ہیز ڈیمینشیا، وہ ینگ پیشنٹ ہے لیکن وہ ڈرگ وڈرالس کے حوالے سے ڈیلیریس ہے. تو بہت سی میڈیکل جیسے یہ ڈرگ وڈرالز ہیں، الکوہول وڈرالز ہیں، انفیکشنز ہیں اور باقی میڈیکل ایشوز، اس سے جو کنفیوژنل اسٹیٹ ہوتی ہے اس کو بھی مس پرسیو کرتے ہیں لوگ ایز ڈیمینشیا. ایک تو یہ ہو گیا. پھر بڑی ایج میں ایک اور ڈائگنوسس جو ہے ڈیلیوژنل ڈس آرڈر، جو وہ ایک اور پرابلم ہے کہ ساتھ میں سائیکوسس کے آتا ہے. سوچنے لگتے ہیں کہ لوگ میری چیزیں چرا رہے ہیں، پڑوسی میرے خلاف ہیں، لوگ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں. وہ لیٹ آن سیٹ سائیکوسس ہی ہے بیسکلی.